قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہر ویڈیوز کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ جتنے لوگ بھی قرآن پاک سیکھتے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی برابر کے ثواب میں شریک رہیں گے۔ اب آج ہمیں 14ویں پارے کا تیسرا رکوع پڑھنا ہے، اور یہ رکوع سورہ ہجر کا بھی تیسرا ہی رکوع ہے۔ سورہ ہجر 15ویں نمبر کی سورہ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ ٹیلی گرام کی لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ ضرور چیک کریں اور جوائن ہو جائیے، وہاں پر آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ۔ بہت سے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں من سلسال، حالانکہ سین نہیں ہے، یہاں پر صاد ہے۔ اگر صاد ہے تو صاد کی آواز نکالنا ہے، اور سین ہے تو سین کی آواز نکالنا ہے۔ برابر حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ معنی بدل نہ جاوے۔ جیسے کہ قلب، اگر قوف سے پڑھیں گے تو قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور کاف سے پڑھیں گے قلب، یعنی قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اب کتنا فرق ہو جاتا معنی میں، اس لیے دھیان توجہ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو مخارج میں کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ مخارج کو سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جب تک سیکھتے رہیں گے اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوگی اللہ پاک معاف کریں گے۔ لیکن اگر آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور پھر غلطیاں ہو رہی ہے تو پھر وہ معافی نہیں ہے، اس لیے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ من صلصال من حمأ مسنون، اور حروف کو کیسے ادا کرنا، اور حروف کے مخرج الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں 2 ویڈیو بنائے ہیں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، ان 2 ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قوف کو پور پڑھنا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني، ذو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، اگر آپ زیر نہیں پڑھیں گے تو زال بن جائے گا، زیر نہیں پڑھیں گے تو زا بن جائے گا، لہٰذا تھوڑا دھیان سے پڑھنا ہے، مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہی کوشش آپ کی مخرج اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں تبدیل ہو جائے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 14ویں پارے کے 3 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے نیچے 3 لکھا ہوا ہے اور عین کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ ہجر کے بھی یہاں تک 3 رکوع مکمل ہوئے، اور آج کی رکوع میں ہم نے 19 آیتیں پڑھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بیچ میں 19 لکھا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔